بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ آزمائش ختم کرتا ہے، تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستوں، جب اللہ اپنے بندوں کی آزمائش ختم کرتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا آپ بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ نے عنقریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم کر کے بے شمار خوشیاں آپ کے مقدر میں کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہماری جانوں کا مالک، ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے والا مہربان رب، جس نے زمین اور آسمان کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے حالات کو جانتا ہے اور ضروریات سے ہر لمحہ باخبر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک اور گڑگڑاہٹ دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختی ہے تو دوسری طرف منزل کی سمجھ نہ ہونا ہے۔ اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان رکھو کہ جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہتی ہے، مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ساحل پر رہے۔ بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مجدھار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کا جواب دے رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو، اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیر کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر پھر خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا تھا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی جان کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا تھا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جان رکھو، نہ تو تم خدائی مشینوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی زور آزمائش سے تم انہیں ناکام بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی کو کوئی اپنی زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور اگر آج زندگی میں تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے اور تکلیف میں مبتلا ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر اللہ نے مومن کو نعمتیں دی ہیں تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے۔ تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بلا وجہ کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی بنائی ہے کہ جس کا شہر نہ ہو، اور جانتے ہو کہ جب اللہ تعالی تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے دل میں تأثر کر کے اس طرف جمع دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہو، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سے سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں ایک ساتھ ہو کر اپنے اس دین کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی شاخ بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو، تو جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ خالق محض خالق نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانی نہیں کہ تھکن کے بعد آرام کی خواہش ہو اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ جس مہربان رب نے یہ مذکور کن سایہ تمہارے اندر رکھا ہے، وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ چاہے زمین اور آسمان کی بے حد و حساب کو تمہارے لیے شاہکار بنا کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میرے سب کام فائدے مند کیسے ہونے لگے۔ اللہ حیران کرنے والے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری رات اور دن کا سونا اور تمہیں اس کی فضیلت کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ بھی روشن۔ اور موت جب ہوتی ہے کہ جب تم اپنے ذات کا مسئلہ بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو، تو اللہ تمہاری غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگیوں میں خوشگوار بنتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو پر قائم رہو
اور اپنی طاقت پر اترانے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین بدلہ تمہارا مقدر کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہیں منزل تک لے جاتی ہیں۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تب اللہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے جو تمہاری ظہر انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلندی اور سمجھ عطا کرتا ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والی کی جیت ان کی لذتوں سے سنگ دل نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔